ہماری میں حلال ہو جاتا ہے، اللہ کا نام بہت اچھے سے جانا ہوا جاتا ہے، جس کا گوشت بہترین سے بہترین ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا نام نہیں ہے اس پر، اس لیے اس کو کھانے کی اجازت نہیں بتائے۔ اللہ کا نام کتنا بڑا ہے، تو ہماری ضرورت کی دنیا کی تمام لوگوں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں اور اس کے راستہ بناتے ہیں، مگر اللہ کا اس پر احسان ہے، اپنے کام کی حرکت سے ہماری ضرورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت بنا دی۔ اس حدیث میں 4 باتوں کو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خاص سنت قرار دیا ہے اور ان کو انبیاء مختلف جس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے ہیں 4 خصوصیتیں ان میں پائی گئی۔ سوا اس بات کا منہ کی صفائی، یہ تھا رسول پاک و مقام کی رب حدیث شریف میں آتا ہے مسواک سے منہ میں صفائی پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی خوشبو کا ذریعہ ہے مسواک کا، کیونکہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو مسواک کے فوائد کو بتانے کی یہاں تک لکھا کہ اس کی برکت سے حسن خاتمہ نصیب ہوگا، مرتے ہوتے اللہ تعالیٰ کلمہ شہادت نصیب فرمائیں گے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں مگر تمام پیغمبروں کی سنت میں مسواک، ان کی بات یہ تھا کہ محمد کا آپ خوشبو کو استعمال کریں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی تصدیق خاص سنت ہے، تمام انبیاء علیہ السلام قابل سے داخل کا اس کو معطر ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کیسے معطر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے خوشبو ملتی ہے۔ بہت سی حدیثیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتے داروں کی خاندان کے بیٹے کو آرام سے کھانے طریقہ بتاتے تو وہ ایک جگہ بتا دیا کرتی تھی، حرام کو بتایا ایک دفعہ انہوں نے جگہ بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کیا جگہ دکھانے کی وجہ کیا ہے، فرمایا آپ کا پسینہ مبارک ہے، 2 کام اس سے ضروری ہے، ایک اپنے بچوں کا برکت کے لیے سے رکھوں اور اس کی بات یہ ہے کہ کسی میں رکھوں گی جب خوشبو کی ضرورت ہوگی میں اس پسینے کو استعمال کروں گا۔ اس ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی محلے سے گزر کر تشریف لے جاتے تو بات کا گزرنے والا اس بات کو محسوس کر لیتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ مسافرت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسافرے کے بعد ہمارے ہاتھوں میں وہ خوشبو رہی کہ مشک اور عنبر بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ خوشبو کا استعمال کرنا یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے، اس بات کو استعمال کرنا یہ بھی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تیسری بات کی اشارت ہماری حیا، شرم ساری، آج کے حیائی کا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیا کے بارے میں بہت مشہور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام شرم کی وجہ سے جب بالا پر ندی پر غسل کرنے کا موقع ہوگا تو فوراً جا کر منہ کی بہتر غسل فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی صفائی کی ضرورت پیش آئی، بنی اسرائیل کے لوگ حضرت اور محمد لگا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام اور کو یہ چکانے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ پردے میں غسل کرتے ہیں، دو دلال جائیں غسل کرتے ہیں، تو کہ جسم کی صفائی کریں، تو تشریف لے لیں کپڑے حضرت اتار دیے، پتھر پر رکھتے ہیں کپڑے کو، پتھر جو ہے کپڑے لے کر کے بنی اسرائیل کی طرف آتا تھا کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو یہ بتا دے کہ ہمارے نبی بغیر اس طرح کی حیا فرماتے تھے۔ اولیاء کرام کا حال ہے کہ اولیاء کرام حیا فرماتے تھے، انبیاء نے ہم کو پوچھا حضرت محمد رسول اللہ پاکستان تمہارے ایک اور کوئی چیز گزرے ان کے متعلق آتا ہے کہ رات کو حضرت پاجامہ پہنے رہتے لنگی نہیں پہنتے، کسی کا اگر آپ پاجامہ نہیں پہنے رہتے ہیں
نکاح تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے آتا ہے کہ حضرت بخاری ہے اور حضرت کا نکاح نہیں ہوا، تو اب انشاءاللہ العزیز جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو حضرت کا نکاح ہوگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مطابق ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نکاح فرما دیا تھا، مگر اللہ کا ڈر اس طرح تھا کہ وہ بیوی سے توبہ نہیں کر سکتے۔ فرمان لکھا تمام انبیاء علیہ السلام نے نکاح کیا ہے، جس کی وجہ سے نکاح ہماری ضرورت ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے کلمے نے اسے عبادت بنا دیا اور انبیاء علیہ السلام کے طریقے نے اسے سنت بنا دیا، تو اس میں 4 چاند لگے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو ادا کیا، وہ 6 چاند لگے۔ بلکہ نکاح کی برکت اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نکاح کی نعمت کیسی نعمت ہے آپ دیکھیے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ امام غزالی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دیجیے نکاح کی نعمت کی طرف کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو اس نعمت سے نوازا اور ان سے بڑھ کر ہم نے اس معاملے میں آپ کی نوازش کی اور آپ کو ایسی اولاد عطا فرمائی کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنتی خواتین کی سردار بن گئی، سردار بن گئی، اور آپ کے نواسے جنتی جوانوں کے سردار بناتے ہیں۔ اگر مجھے بھیجا ہوا سیدہ شباب یا جنہوں کو خطبے میں یہ بات سنتے ہیں کہ حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی جوانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام کی مگر آپ کی بیویوں کو جو اعزاز ہم نے دیا، آپ کی اولاد کو ہم نے جو اعزاز دیا، آپ کی بیٹیوں کو جو مقام بلند اور مرتبہ عظیم ہم نے آپ کو دیا، وہ سب سے بڑھ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے اس عبادت میں اور بھی اضافہ فرمانا، اسی لیے تو یہ حدیث ہے نکاح اور سنت یہ صرف اتنی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں نے، جن میں سے ایک صاحب نے نکاح نہ کرنے کا عزم کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو دیکھ کر کہ حضور تو معصوم ہیں، اس کے باوجود رات میں عبادت کرتے ہیں، اب اگر نکاح کر لیں گے تو بیوی کا حق ادا کرنے میں مشغول ہو جائیں گے اور ہم جو ہے اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو ایسی بات نہیں، بیوی کا بھی حق ادا ہو سکتا ہے اور جو ہے بچوں کا بھی حق ادا ہو سکتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کے حالات کو لکھا ہوا ہے، بہت بڑی بڑی خاتون تھی حضرت رابعہ بصریہ، ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ رات کو وہ پوری تیاری کرتی، دلہن بن جاتی ہر رات اور اپنے شوہر سے گزارش کرتی، آپ کا حق مجھ پر ہے، اگر آپ کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ جب شوہر کے کہنے سے کہ میری کوئی حاجت نہیں، پھر بات میں لگتا ہے، جب کہتی کہ تمہیں کوئی حاجت نہیں ہے تو اب مجھے اجازت دو میں اللہ کا حق ادا کروں۔ شریعت ایسی کم نہیں ہے، جو لوگ دین کو صرف مطالعے سے سمجھتے ہیں تو ان کا مطالعہ ہو جاتا ہے، یہ دماغ وہ دماغ نہیں سمجھ رہے، وہ بیوقوفی یہ بیوقوفی، یہ حماقت وہ حماقت، دین کو دین والوں تو کوئی فرق پیدا ہو، کوئی صورت حال پیدا ہو، کوئی بات پیدا ہو تو اس کا جواب مل جائے۔ ایک صاحب کے نبی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت شیخ الحدیث صاحب لکھ رہے ہیں کہ 40 برس تک عشاء کی سے فجر کی نماز پڑھی تو صرف انہوں نے پڑھی اور بہت سے حالات ہے حضرت ان کے مطابق لکھا اور کہتے ہیں ہم کو سوال ہوا کہ بیوی کا حق کہیں کب ادا کرتے ہیں، بیوی کا حق ادا کرنے کے لیے کوئی رات کی شرط تو نہیں ہے نا، رات کی شرط نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی جو کی وسیع ہے عورتوں کو ہدایت ملے گی کہ تمہارے شوہر کی اگر حالت اور ضرورت کبھی بھی پیش آ سکتی ہے، تم چولہے پر اگر روٹی بنا رہی ہو اور تمہارے شوہر تمہاری اپنی حاجت کے لیے تم سے گزارش کرے تو تم منع مت کرو، تم پر تمہارے شوہر کا حق کتابیں پڑھنے کے لیے دماغ پیدا ہو جائے گی، بھوسا بھرا ہوا ہے، وہ بھوسا جلنے لگے گا ذرا سی بھی چنگاری میں تو کوئی راستہ نہیں ملے گا، راستہ علماء کی روٹیاں طریقے کو ملے گا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے ہم دین کو کتابوں سے، دینی صحیح کتابوں سے اور وہ بھی علماء سے پڑھ کر کے سمجھیں۔ لیکن بات کو احتیاط کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے کیوں میں کہا چاہتا ہوں آپ ہی کہتا ہوں، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، سن لینا مطلب میں یہ کر رہا ہوں کہ موبائل پر آپ تصویر نہیں سن سکتے، ٹھیک ہے فتویٰ ہوگا سن سکتے ہیں، مگر اس میں سننے سے کوئی فائدہ نہیں سوائے کہ ہم اور آپ
نیچے کا مضمون بتا دیا جاتا ہے اور جو مضمون اپنے کام کا ہوتا ہے کسی کا وہ بھی پیسے لے کر اس کو سنانا لگے. یہ سب چیزیں جتنے کی ہے ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہمارے دل میں جذبہ ہو کہ ہمیں جو ہے دین کی بات سمجھنی ہے, سننی ہے اور وہاں کے سامنے جائے بجانے سے بجانے سے جانے کا فائدہ کیا ہوگا. موطا امام مالک کی حدیث, حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جب کوئی مجلس ہو اور علماء کی خدمت کا موقع ہو تو ان کے قدموں کے پاس بیٹھ. ان کے قدموں میں بیٹھنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قدموں میں بیٹھنے سے اس طرح انسان کے دل کو حیات عطا فرماتے ہیں جیسے بارش سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. بارش سے ملتے ہیں اور زمین ہری بھری ہو جاتی ہے. بارش گرتے ہی دو تین روز کے بعد سما بدل جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر آدمی اللہ کے قدموں میں بیٹھے, علماء کے قدموں میں بیٹھے تو انشاءاللہ قدیم یہ دولت اس کو بآسانی مل جائے گی. دوستوں نکاح کی حدیث ایک بابت حدیث ہوا کرتی ہے. یہاں چند باتیں سمجھنے کی ہو. یہ نکاح میں ایجاب و قبول کے بعد یعنی نکاح پڑھا دیے جانے کے بعد ایک نکاح ہم نے بنا لیا تو میرے سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نکاح ہونے کے بعد کھڑے ہو کر کہنا السلام علیکم. یہ رواج ہم اپنے جیب سے لے کر کے آئے. کہاں سے لے کر کھا رہے نکاح میں کھائیں اپنے جیب سے ہم لے کر کے آئے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہمیں انہیں مبارکبادی دینی ہے. انہیں کو مبارکبادی دینی ہے. قریب جائے جس کا جیسا مرتبہ کوئی والد ہے, کوئی دادا ہے, کوئی نانا ہے, کوئی ماموں ہے, کوئی سرپرست ہے, سر پر ہاتھ رکھ کے گلے سے لگائے اور دعا کے بعد اللہ وبارک علیکہ اور آرام سے. کوئی بزرگ آ جاتا ہے اور جب وہ مسافہ کرتے ہیں تو اتنی بھیڑ ہوتی ہے یا تو ان کو کوئی نقصان پہنچ جائے یا خود کو کوئی نقصان پہنچ جائے. آرام سے اطمینان سے موقع سے بارک اللہ لکا و بارک علیکہ وجمع بینکما بالخیر کہہ کر مبارکباد دی جائے. اگر ابھی میں دعا نہیں پڑھ سکتے اللہ آپ دونوں میں برکت عطا فرمائے, اللہ آپ دونوں میں برکت عطا فرمائے. یہ کلمات کہہ کر کے اس سے ملاقات کرے. دلے سے مقتدی نہ رہے کہ وہ ہمیں تم سے خوشی ہوئی کہ وہ سلام کرتے ہیں, انہیں خوشی ہو رہی ہے تو ہمیں جو ہے اس خوشی میں شریک ہونے ہوئے اس کو مبارکبادی دینے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو صحیح ڈھنگ سے کرنا نصیب فرمائے. اس لیے کہ ہم نے کامیاب کی بات کیا بتا سکتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے بزرگ ہم لوگ تھے نہیں, آپ کو سامنے جگہ بیٹھا ہوا. اب عمل شروع کر بیان ہونے کے بعد بھی لوگ عمل نہیں کرتا. یہ ہے تکلیف کی بات کہ ابھی بات نہیں مرد کی بزرگوں سے کیا ہے کہ کیا سلام کرو. اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے بڑے کاروباری اور ان کو برکت کی دعا دے تاکہ یہ سنت عمل کو اس سے زندہ ہو. آج سے زندہ ہو جائے ہمارے بارے میں. اللہ کا اللہ اس معاملے کا اور جواب میں غلام نبی شیخ حاجی یوسف صاحب اور دوسرے حاجی جہانگیر شیخ حاجی صاحب.
دوسرا نکاح عبدالعلیم نے آزاد شریف کہا جس میں جو ہے جواب محمد رفیع نے نجوم تھا اور عبدالجبار نے آزاد تھا حاضر ہے آپ اسماعیل بن مختار احمد صاحب کے ساتھ معاملہ کا بیٹا پڑھانے کی چاہتے تھے ان جوابوں کو ہوتی ہے کہ ہم میرے ساتھ ہوا تھا اور حاجی شفیع حمید صاحب نہر 11,700 دوسرے میں سلیمان بن حاجی یوسف صاحب کے ساتھ اپنے شہزادی سعدیہ بنت عبد الوارث صاحبہ کی ولایت میں آپ نکاح پڑھانے کی اجازت دیتے ہیں یہاں محمد صاحب کی محنت ہے اور ان کے گواہ میں قرآن نبی شیخ حاجی صاحب اور حاجی حنفی سے ملا تیسرا نکاح عبدالرحیم بن آزاد صاحب اپنی صاحبزادی جویریہ بنت عبد الوارث صاحبہ کو آپ عبدالرحیم بن آزاد تیری صاحب کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دیتے ہیں 11,700 روپئے ان کے جواب ہے محمد رفیع بن ایوب صاحب اور عبدالجبار بن آزاد سب حاضر نکاح پڑھا دیا جائے اسماعیل صاحب ہمارے ساتھی ہاتھ کی طرف نہیں الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عزیزاں اسماعیل بن مختار احمد صاحب عزیزہ میرا مجھے اپنے والد صاحبہ کو ان کے ولی اپنے والد حاجی اسماعیل صاحب نے اپنی ولایت میں شاہدین حاجی شفیع حمید صاحب اور عباس بن جبار صاحب کی شہادت میں عادی مجلس کے بزرگ 11,700 کے نقل رحمت کے عوض میں ہمارا عبد الوارث صاحبہ کو آپ کے نکاح میں پیش کیا آپ نے اپنے نکاح میں قبول کیا میں نے اپنے نکاح میں بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما بالخیر عزیزاً سلیمان بن حاجی یوسف صاحب عزیزہ سعدیہ بنت عبد الوارث صاحبہ کو عبدالواحد بن حاجی اسماعیل صاحب کی ولایت میں شاہدین غلام نبی شیخ حاجی یوسف اور حاجی جہانگیر شیخ ابراہیم 11,700 روپئے نقد مہر کے عوض میں سعدیہ بنت عبد الوارث صاحبہ کو آپ کے نکاح میں دیا آپ نے قبول کیا بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما بالخیر عزیزاً عبدالرحیم بن آزاد صاحب عزیزہ جویریہ بنت عبد الوارث صاحبہ کو
ان کے والد کی ولایت سے والدین حاجی اسماعیل صاحب کی ولایت گواہ محمد رفیع بن ایوب دیوی صاحب اور عبدالجبار بن آزاد دیوی صاحبہ 11,700 روپئے نقد منت کے عوض میں آپ کے نکاح میں جویریہ بنت عبدالوارث صاحبہ کو پیش کیا. آپ نے قبول کیا. بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما بالخیر. مسجد کے لیے جو ہے چندہ بنا ہے